دوسری بک جو ہے یہ ایک عام آدمی کے لیے جو وہ پہلی بک ہے کافی ہے، لیکن اب آپ فقہ کو اگر ایک باقاعدہ ایک نالج کی طرح سے آپ اس کی ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے آئے گی، خاص طور پہ فقہی مکاتب فکر کا تقابلی مطالعہ، یہ ایک کتاب جو میں نے لکھی ہے اور اس میں ڈاکٹر شکیل بھائی نے بھی اس میں بہت سا اضافہ کیا ہے، تو اس میں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی فقہ کا تعارف کیا ہے، کہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس کس طریقے سے وہ اب اس میں بہت سے مکاتب فکر کیا ہے، اسکول آف تھاٹس بن گئے. جیسے مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں جو مشہور ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری، جعفری، زیدی، عبادی، یہ اسکول آف تھاٹ جو اس وقت موجود ہے، ورنہ پہلے زمانوں میں اور بھی بہت سے اسکول آف تھاٹ بن گئے تھے لیکن ختم ہوتے چلے گئے. تو اس وقت یہ جتنے میں نے آپ کو عرض کی ہیں ان میں سے زیادہ مشہور حنفی اور مالکی سب سے زیادہ مشہور ہے، اور شافعی بھی. اچھا، حنبلی ظاہری بھی اب نمایاں ہو گئے، اور جعفری جو شیعہ اسکالرس کے ہیں تو وہ زیادہ عام ہے، لیکن اس کے علاوہ مختصراً پھر زیدی اور عبادی، لیکن بہت کم لوگ ہیں. اب فقہا میں پھر آپ کا ذہن میں سوال آئے گا اختلاف کیوں ہوا، اس کی کیا ریزنز رہی ہیں، تو یہ پوری ہسٹری کے اندر ہمیں پتہ چلے گا. چاہے اس ہسٹری کو جس وقت آپ اگر لیکچرز سن چکے ہیں جو میں نے عرض کیے تھے کہ فقہ کیسے ڈیولپ ہوئی اور اس کے معاملات، لیکن مختصراً عرض کیا تھا. آپ کہیں گے کہ جی وہ مختصر میں بھی 2-3 گھنٹے لگ گئے تھے، جی ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل میں علم اتنا ڈیپتھ میں ہے نا کہ اس میں بہت زیادہ اور ٹائم چاہیے آپ کو. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، نہیں انٹرسٹ تو کوئی مجبوری نہیں. FQ03 میں پھر تاریخ فقہ اور اصول فقہ کا ایک بنیادی مباحث، کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا معاملات ہیں جو سٹڈی کرنے کے ہیں. اس میں مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو فقہ تھا نا، جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک کی بھی شریعت تھی. تو اس میں فقہا کیا کرتے تھے، یہ 75,000 سے 609 سی تک کا پیریڈ ہے، اتنا لمبا عرصہ ہے. تو اس میں ظاہر ہم زیادہ نہیں جانتے، لیکن چلو جتنا ہے اس کی بیسکس ہمیں مل جائے. پھر ہم عرض کریں گے کہ فقہ اسلامی کی بنیاد اور ابتدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، جو کہ فرسٹ ہجری سے 140 ہجری کہہ لیں. عیسوی کیلنڈر میں دیکھنا ہے تو 622 to 757، یعنی یہ اس ٹائم میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی تھی. یہ 1 ہجری وہاں سے شروع ہوا ہے اور عیسوی کیلنڈر میں 622 ہے. تو تب جا کے بڑے بڑے سوالات تب زیادہ ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہی تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رہتے تھے تو سیم انہوں نے وہی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، نماز کا، حج کا، عمرے کا، زکوٰۃ کا، وہ اسی طرح ہی کرتے رہتے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو تب سے سوالات بہت زیادہ آ گئے. تو اس لیے اس کو آپ سٹارٹ ٹائم وہ کہہ لیں، ورنہ آپ اختلاف کرنا چاہیں تو 609 کہہ لیں، کہ ظاہر ہے اس وقت مکہ مکرمہ میں بھی سوالات تو ہوئے ہوں گے نا، تو وہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کوئی پہلے 140 ایئرس تک تو یہ رہا سلسلہ، لیکن پھر ہوا یہ کہ فقہی مکاتب فکر کا ارتقاء کا سلسلہ ہوا. ارتقاء کیا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنے شروع ہوئے. تو 140 ہجری سے 400 ہجری کیلنڈر سے عیسوی میں دیکھنا ہے تو 757 to 1009 تک بہت سارے اسکول آف تھاٹس پیدا ہوئے، جن میں سے جو آج کل موجود ہیں وہ آپ کے سامنے نام عرض کر دی ہیں، ورنہ اور بھی بہت سے تھے. اچھا، پھر آئیے آگے. فقہا کا ایک اخلاقی انحطاط کا پیریڈ گزرا ہے جس کو 1009 to 1350 کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں ایتھیکلی پرابلمز آنی شروع ہو گئی تھی فقہا میں. کیوں ہوئی یہ تھی کہ اب فقہا کو ایک ایسا سٹیٹس مل گیا تھا کہ یہی اب گورنمنٹ کے معاملات کو چلا رہے تھے، وہی بیوروکریٹس بن گئے تھے، اور وہی ان کے ہاں یہ ہوا کہ اور گورنمنٹ کے معاملات، سٹیٹس اور یہ سب چیزیں آئیں. تو پھر ظاہر ہے کہ انسان میں تو غلطی آ جاتی نا، تو وہ لالچ اور وہ اس کے آیا. تو یہ بالکل بیوروکریسی کے آج کل جو ایشوز ہیں
کرپشن کے اور جو کچھ معاملات ہیں تو سیم اس زمانے میں بھی آ گئے تھے. یہ کوئی 400 ہجری کا جو ٹائم ہے یا 1009 ہے، تو یہ میں نے ایک عارضی طور ایک آپ کہہ لیں کہ اندازے سے یہ ایک ٹائم طے کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت ہوگا، لیکن 400 سے ذرا زیادہ سامنے آپ کو آتا ہے ہسٹری میں. اس کے بعد پھر دور جمود کا پیریڈ آیا 1350 ٹو 1785 تک، کہ جس میں جو خاص طور پہ فقہا تھے انہوں نے یہی سوچ لیا کہ بس جناب یہ بڑے مسئلے آ گئے ہیں، اب جناب بس ہم مزید نہیں سوچیں گے، جو پرانے بزرگوں نے سوچ لیا ہے بس وہی کافی ہے، اسی پہ ہی عمل کرو. تو اس کو جمود کا پیریڈ کہتے ہیں. وہیں سے تقلید کا سلسلہ رہا. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں زوال آ گیا 1785 سے لے کے 1950 تک کا پیریڈ، کہ جب اسپیشلی یہ ہوا تھا سلسلہ کہ یورپین طاقتوں نے آ کے مسلم ممالک بہت سے فتح کر لیا اور انہی کی حکومت چلتی رہی. تو پھر ایک سلسلہ آیا، تب ایشوز بڑے آئے. تو اب فقہا کا وہ پورا جو سٹیٹس تھا کہ جو وہی بیوروکریٹس تھے، اب ان کا حیثیت بھی گر گئی تھی. لیکن پھر 1950 کا پیریڈ ہے کہ جب مسلم ممالک کو اب یورپیز حضرات نے ان کو آزاد کر دیا ان ملکوں کو. تو اس کو میں کہتا ہوں نشأت ثانیہ، جس کو پرنیسا چاہے کہہ لیں آپ انگلش میں، کہ جو 1950 سے لے کے آج تک کا پیریڈ ہے. تو اس پورے کی ہسٹری، فقہ کی ہسٹری ہم پوری ڈیٹیل سے ورز کریں گے. اس کے بعد پھر اصول فقہ کہ یہ کیا میتھڈولوجی آف جورسپروڈنس فقہا نے کی ہیں، ان کا پروسیجرز کیا تھا، ان کیا اجتہاد کیا چیز ہے، تقلید کیا چیز ہے، اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. سمپلی تو عرض کر دوں، اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو قرآن میں اور سنت میں کوئی حکم نہیں ملا تو انسان پھر لاجیکلی سوچتا ہے نا کہ کیا اس کو کیسے کرنا چاہیے، اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس طرح سے انسان کر لیتا ہے. یہ اجتہاد ہوتا ہے. اور تقلید یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی بس جو پہلے بزرگوں نے جو سوچ لیا وہی کافی ہے، اسی کے مطابق ہی عمل کرو. تو یہ تقلید ہے. تو اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر